آج کا میرا بیان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ ہو واز محمد بن قاسم؟ ہندوستان بر صغیر ہے، حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدرے مختلف ہے۔ یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا۔ اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو مالدیپ ہے، یہ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور یہ لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام مالی ہے۔ اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی ساری جزیرے ایسے ہیں جیسے تمہارا مدرسہ۔ اتنا ایک جزیرہ ہو گیا تو ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، ان میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف والد بن عبد الملک کو دیے، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا، بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، تو وہاں سندھ کے ڈاکو نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو بھی، کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری، یا للحجاج، یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسا ایمان والا تھا، تو کچھ جو انہوں نے مال لوٹنے کے بعد لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لوٹا پوٹا قافلہ جب عراق میں پہنچا تو حجاج کو ملا، تو انہوں نے کہا، ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے اور کہا، لبیک یا اخت الاسلاق، اور کہا، میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پر سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، بنو ثقیف میں ایک پیر ہوگا، ایک صفاق ہوگا، فاسق ترین انسان، غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے، کہا میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پر سونا بھی حرام ہے، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا، اور ان کو 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، عدیل بن تحفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرگردگی میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ دونوں لشکروں کو شکست ہوئی۔ پھر اس نے شامی قبائل، جو عرب کے قبائل شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر چاہیے، اور میرے پاس خزانہ بھی ختم ہے، مجھے پیسے بھی دو۔ تو ولید نے کہا، میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمال افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا، جتنا پیسہ مجھے دو گے قرض ہے، اور میں دوگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار کیا، اور اس کا اپنا بھتیجا تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کی نکاح میں دی ہوئی تھی، تو اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کر روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا، اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی۔ اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد حجاج تک خبر پہنچتی تھی۔ اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ
حجاج بصرہ میں بیٹھ کر خود کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا بدھوں کا۔ تو اس میں بڑا گنبد تھا، اس پر ایک جھنڈا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس شہر کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں نے زور لگایا۔ حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، منجنی، پتھر پھینکنے والی۔ وہ اتنی بڑی تھی، اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے۔ تو اس کو بیری جہاز پر بھیجا تھا۔ تو اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے، گنبد پر نہیں لگتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ خود توپ پر آئے کہ میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھینچ کر پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا، گنبد پہ لگا، اور گنبد ٹوٹا۔ تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سری لنکا ہندوستان کا حصہ ہے، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اور دیبل فتح ہوا۔ پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ۔ سندھ یہ نہیں جو آج ہے، سندھ ممبئی تک تھا، دیپال پور تک، اور ادھر سے ممبئی تک پورا علاقہ تھا۔ باقی ہند الگ علاقہ تھا۔ راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا۔ راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھایا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی۔ تو راجہ داہر پریشان ہو گیا کہ میری ہی گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس نے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، نجومی نے کہا ہے کہ یہ جو میری بہن ہے سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی۔ تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے اس سے، یہ صحیح ختم۔ بادشاہ نے کہا بغیرت مجھ سے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی، بہن سے شادی کر لی۔ تو وزیر چپ ہو گیا۔ پھر وزیر نے ایک بکری لے کر مٹی کی تہ اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے، اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع کیا، تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے۔ پھر اس نے یہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار میں چکر لگواؤ۔ تو اس نے چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا کہ بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران و پریشان۔ اگلا دن کہا پھر چکر لگواؤ، پھر لوگ اکٹھے ہوئے۔ اگلا دن کہا پھر چکر لگواؤ، پھر تھوڑے ہو گئے۔ پھر چوتھے دن اور 5ویں دن اور 6ٹھے دن اور 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو وہ بکری لے کر طاہر کے پاس آ گیا، کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اس سے تھوڑے، پھر اس سے تھوڑے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اس سے شادی کر لے۔ اس بکری سے اس نے اس کو مثال سمجھائی۔ تو اس کمبخت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی، اپنی بہن سے شادی کر لی۔ پھر جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ حملہ آور ہوئے تو راجہ طاہر سندھ سے ممبئی دیپال پور تک حکمران تھا۔ تو روڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000 ہیں، مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو حجاج بن یوسف کا خط سنو کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے
کہ 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی اور تم 12,000 ہو، لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے ہو۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دو اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو۔ میرے پاس کوئی لشکر تمہیں بھیجنے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روڑی کے قریب دریائے سندھ، وہاں سے انہوں نے دریا پار کیا اور روڑی کے آس پاس ابھی بھی اس کے کھنڈرات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ طاہر قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک 92 ہجری میں 90 ہجری میں داخل ہوئے اور 92 ہجری میں 2 سال کے بعد ملتان پہنچے، اور اس کے حسن سلوک سے ہندو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ ایک طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا۔ یہ تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔